اور جس کو ہم بولتے ہیں فراسہ. It is a divine light. It is a sixth sense. It is an inspiration. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا فراست والا انسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جو کہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور گناہوں کو چھوڑتا ہے, اس گفٹ سے نوازتے ہیں. اس کو لوگوں کی پہچان, اس کو صحیح غلط کی پہچان ایک ڈیوائن وے سے ہونے شروع ہو جاتی ہے. اس کا مائنڈ اتنا ڈومینیٹ ہو جاتا ہے اس تھاٹ سے کہ وہ ایک اس کا اوپینین بن جاتا ہے اور پھر وہ بھی ڈیسیژن لیتا ہے. اس لیے تو فراسہ اور فریسہ بولتے ہیں پرے اینیمل کو, کہ جس پہ جب لائن ایک شیر جھپٹا مارتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور اس کو بالکل اندر دبا لیتا ہے. تو فراسہ از اے تھاٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ اس کے بالکل مائنڈ کو آکوپائی کر لیتی ہے اور وہ اس کا اوپینین بن جاتا ہے, ایز اف اٹ از دل میں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بات کہا جانا. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ مدارج السالکین میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی رسول داخل ہوئے. وہ کہتے ہیں, خود نریٹ کرتے ہیں کہ میں جب مسجد آ رہا تھا تو میری خاتون پہ نظر پڑ گئی اور جس طرح نظر نیچے کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا اور آئی لکڈ ایٹ ہر, اور مجھ سے غلطی ہو گئی. تو جب میں مسجد میں آیا تو عثمان بن عفان نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر لوگوں میں ایک اعلان کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے اور اس کے آنکھوں کے گرد زنا کے دھبے ہیں. تو وہ شخص بڑا حیران ہوئے اور ان صحابی نے کہا اوحیٌ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وحی نازل ہو رہی ہے؟ تو عثمان بن عفان نے کہا نہیں, یہ فراسہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے. یعنی عثمان بن عفان نیو کہ دس پرسن ہیز ڈن سم تھنگ رانگ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان بن عفان میں کوالٹی کیا تھی, اتنے حیات تھی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کا کی پریزنس کا اتنا اندازہ تھا کہ آسمان کے فرشتے ان سے حیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان بن عفان سے حیا کرنے شروع ہو گئے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ابو بکر آئے, عمر آئے, تو اللہ کے نبی نے اپنی پنڈلی کو کور نہیں کیا, لیکن جب عثمان آئے تو سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور پنڈلی کو کور کر لیا. تو جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں اللہ استحی من رجل تستحی من الملائکہ, کہ میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں. اور وہ کیوں تھا, وہ فراست کیسے ہے عثمان بن عفان میں؟ بیکاز ہی ہیڈ دس شائنس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اس کو ڈس پلیزنگ ہو. اور یاد رکھیں جنرلی جو فراسہ ہوتی ہے, بصیرت ہوتی ہے, وہ مراقبہ سے آتی ہے, لیکن اسپیسیفکلی بصیرت کا آنا آنکھوں کے نیچے کرنے سے بھی ہے, بڑا تعلق ہے اس کا. جو شخص اپنی آنکھوں کو نیچے جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک خاص نور ملتا ہے بصیرت کا. اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آنکھوں کو جھکانے کا حکم ہے وہ سورہ نور میں دیا ہے. سورہ نور, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون, کہ مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کیوں؟ اس کی وجہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک تو آرڈر ہے, دوسرا سورہ نور میں آنے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کریں گے. اور کچھ ہی آیات بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. جو شخص اپنی نگاہوں کو نیچے کرے گا you will be gifted with some light from Allah subhanahu wa ta'ala and which is فراسہ and بصیرت. اور اسی سلسلے میں شاہ ابن شجاع الکرمانی رحمہ اللہ وہ 5 ٹپس دیتے ہیں سائیڈ نوٹ. جو شخص اپنی زندگی میں فراسہ اور بصیرت کو لانا چاہتا ہے وہ کیا کرے, وہ یہ 5 کام کرے. نمبر 1, and سبحان اللہ he starts with lowering the gaze as well. اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے, اپنی آنکھوں سے وہ نہ دیکھے جو حرام ہے, جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا. دوسرا, اپنی شہوات کو کنٹرول کریں, ٹیمپٹیشنز کو, بری ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے سے, ایسے لوگوں سے بات کرنے سے جس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کنٹرول کریں. تیسری چیز,
اپنے انر اسٹیٹ کو, اپنے دل کو مراقبہ سے منور کر دے, یعنی اپنے جو انٹرنل اسٹیٹ ہے اس کو, اس میں وہ یہ جان رہا ہو, اس کا دل اس یقین میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور جب مجھے وہ دیکھ رہا ہے تو میں نے کوئی گناہ کام نہیں کرنا, اور وہ ہر ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے. اور اپنے آؤٹر اسٹیٹ کو سنت سے, یعنی جو اللہ کے نبی کی سنتیں سی ان سے منور کر دے, یعنی اپیرنٹلی ہی شوڈ بی اپلائنگ سنہ ان ہز لائف, اور انورڈلی اس کو مراقبہ کی فارم میں ہونا چاہیے. اور پانچویں چیز, حلال کھانے کی عادت ڈیولپ کر لے, حلال کھائے, پیٹ میں حرام نہ ڈالے. ہز فراسہ ول بی آن پوائنٹ. یہ 5 ٹپس ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چند بدے شاشانی, مکھ چند بدے شاشانی, متھے چمکے لاٹ نورانی, کالی